آپ سن رہے ہیں جستجو کا سفر۔ آج عبداللہ کی زندگی کا بڑا اہم دن تھا۔ آج اس کے بیچلرز پروگرام کا آخری پرچہ تھا۔ آج کے بعد نہ اس نے کبھی پٹنا تھا نہ کپڑے دھونے تھے۔ اس کا موڈ تھا پرچہ کرتے ہی سیدھا پھوپھی کے گاؤں جاؤں گا اور نتیجہ نکلتے ہی شہر میں کوئی نوکری کر لوں گا۔ پرچے بھی اس نے آخری سیمیسٹر میں پورے کیے تھے کہ رزلٹ کے بعد کسی سے ملنے کا موقع کہاں آنا تھا۔ عبداللہ پورے انہماک سے پرچہ کر رہا تھا۔ پرچہ خاصا مشکل تھا مگر عبداللہ کے لیے نہیں۔ اتنے میں باہر شور اٹھا۔ باقی تمام طلباء نے پرچے کو آؤٹ آف کورس قرار دیتے ہوئے کاپیاں پھاڑیں اور پرچے کا بائیکاٹ کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ عبداللہ نے کسی کی فکر کبھی کی تھی جو اب کرتا۔ اس نے سر جھکا کے خاموشی سے جلدی پیپر کیا اور باہر نکل گیا۔ باہر آیا تو جیسے میلہ لگا ہوتا ہے، لڑکے ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور لاٹھیاں اور سامنے معافی مانگتے ہوئے اساتذہ اور اسٹاف۔ اتنے میں کنٹرولر آف ایگزامینیشن آئے اور اعلان کیا کہ کیونکہ ایک بچے نے پرچہ مکمل حل کر کے جمع کروا دیا ہے اس لیے پیپر کاؤنٹ ہوگا، اس کا جو رزلٹ آئے گا سو آئے گا، آپ سب فیل۔ اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ لڑکوں کو یہ معلوم کرنے میں دیر نہ لگی کہ وہ بچہ کون تھا۔ عبداللہ شکرانے کے نفل ادا کرنے مسجد میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ پیر صاحب کے بچوں اور اس کے دوستوں نے اسے دبوچ لیا۔ بس پھر کیا تھا، مار، گونسوں، لاتوں، لاٹھیوں اور مکوں کی وہ تکرار کہ پوری یونیورسٹی اس شور سے گونج اٹھی۔ عبداللہ کی حالت دیکھ کر اس کے دشمن بھی رو پڑے۔ لاٹھی مار کے سر خونم خون کر دیا، 5 پسلیاں توڑیں، پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن کھینچ کے باہر نکال دیا اور جاتے جاتے ہاتھ کی انگلیاں لکڑی کی مدد سے توڑ گئے۔ کوئی جگہ ایسی تھی نہیں جسم پر جہاں زخم نہ آیا ہو۔ جب غصہ رفع ہوا تو سب لڑکے عبداللہ کو مردہ سمجھ کے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب تک ہوش رہا عبداللہ صرف ایک ہی بات دہراتا رہا، اللہ پوچھے گا۔ کچھ اساتذہ اور بچوں نے مل کے عبداللہ کو یونیورسٹی کی گاڑی میں ڈالا اور اس کے گھر پہنچایا۔ 7 دن بعد عبداللہ کو سرکاری ہسپتال کے بستر پر ہوش آیا۔ ابا کو 20,000 ادھار لینا پڑا اس کی زندگی بچانے کے لیے۔ عبداللہ نے ایک آہ کے ساتھ آنکھ کھولی تو ماں کا روتا ہوا چہرہ سرہانے پایا۔ ماں کا غم ہلکا کرنے کو وہ مصنوعی ہنسی کے ساتھ گویا ہوا، اماں مرا تھوڑا ہی ہوں، ابھی زندہ ہوں، تو رو کیوں رہی ہے؟ عبداللہ تو مر ہی جاتا تو اچھا ہوتا، اس عمر میں بوڑھے باپ کو یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے۔ پیر صاحب نے پولیس بھیج دی تھی، محلے والوں نے بڑی مشکل سے معافی نامے دے کر جان چھڑائی ہے۔ پیر صاحب نے 4 گھنٹوں تک گھر کی صفائی بھی کروائی۔ عبداللہ اس سے اچھا ہوتا کہ تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اور ماں روتے روتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عبداللہ نے آسمان کی طرف نظر کی اور مسکراتے ہوئے شعر پڑھا، وہ کیا کرے جو تیری بدولت نہ ہنس سکا، وہ کیا کرے جو تیری بدولت نہ ہنس سکا، اور جس پہ اتفاق سے آنسو حرام ہیں۔ عبداللہ نے شعر ابھی پورا کیا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سر عبد الرحمن اور چاچا دینو دونوں چلتے ہوئے آئے۔ عبداللہ نے پوری کوشش کی کہ اٹھ کے ان کا استقبال کر سکے مگر جسم نے ساتھ نہ دیا۔ اس نے پھر مسکراتے ہوئے شعر پڑھا، اے درد تو ہی اٹھ کے وہ آئے ہیں دیکھنے، اے درد تو ہی اٹھ کے وہ آئے ہیں دیکھنے، تعظیم کی مریض میں طاقت نہیں رہی۔ عبد الرحمن صاحب اور چاچا دینو نے خوب پیار کیا اور ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ عبداللہ نے چاچا دینو سے پوچھا، چاچا کوئی موٹی سی بد دعا بتا کہ مانگوں اور سامنے والوں کا بیڑا غرق ہو جاوے۔ چاچا نے سنتے ہوئے کہا، بیٹا معاف کر دے، ایسا نہیں کہتے۔ نہیں چچا میں سنجیدہ ہوں، اتنی دعائیں بتاتا ہے بغیر پوچھے ہی، ایک بد دعا بھی سکھا دے پوچھنے پر۔
عبداللہ، چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے نہ تو قدرت خاموش رہتی ہے، جب بندہ چپ ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت برا ہے۔ عبداللہ نے سمجھنے نہ سمجھنے کی کیفیت میں التجائیہ نظروں سے عبد الرحمن صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اشک بار آنکھوں سے یہ آیت پڑھی، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ کچھ دن بعد لڑکھڑاتے ہوئے عبداللہ ہسپتال سے اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ ابا تو نے معافی کس بات کی مانگی؟ مارا تو انہوں نے تھا۔ تو اتنا غریب اور ڈرپوک کیوں ہے؟ دیکھ ابا، آپ میرے ماں باپ ہو، مجھے عزیز ہو، مگر جس طرح زندگی آپ گزار رہے ہو اور مجھے دے رہے ہو، مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے۔ اسی کا نام زندگی ہے تو میں آج اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا۔ نہ آپ ڈنگ سے روٹی دے سکتے ہو، نہ کپڑے، نہ چھت، نہ ہی میری حفاظت کر سکتے ہو، اور نہ ہی ان لوگوں کے خلاف پرچہ کر سکتے ہو جنہوں نے ساری یونیورسٹی کے سامنے مجھے مارا۔ میں آج دریائے سندھ پہ جا کے خودکشی کروں گا، اور جب خدا کے پاس پہنچوں گا تو خود اپنے اللہ سے بات کروں گا۔ یہ گفتگو سن کے فضلو اور عبداللہ کی ماں رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، نہ میرے لال، ہمیں معلوم ہے قصور تیرا نہیں ہے، یہ تو تیری قسمت ہی ایسی ہے۔ تو محنتی تو ہے نا، تو بس محنت کیے جا اور ایک دن تو ضرور کامیاب ہو جائے گا، سکسیسفل بن جائے گا۔ اس جملے نے عبداللہ کی سوچ کا دائرہ کہیں اور بدل دیا۔ ابا کیا مطلب؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ میں ایسا کیا کروں کہ تو فخر سے کہے میرا بیٹا کامیاب ہو گیا؟ بتانا اور میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔ دیکھ عبداللہ، پاکستان میں 99% مسائل پیسے سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر لاکھ روپے مہینہ کما لے تو میں سمجھوں گا تو کامیاب انسان ہے۔ ابا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ لاکھ کبھی خواب میں بھی دیکھے ہیں؟ خیر، عبداللہ نے کاغذ پینسل نکالا اور زخمی انگلیوں سے کسی نہ کسی طرح لکھ ہی ڈالا کہ لاکھ روپے مہینہ کمانا ہے۔ اچھا اماں، تو بتا، تو کسے کامیابی کہتی ہے؟ تیرے لیے کیا کروں؟ بیٹا مجھے پیسہ ویسا نہیں چاہیے، تیری خوبصورت سی دلہن ہو اور میرے خوبصورت سے پوتے، مجھے اس دنیا سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ عبداللہ نے یہ بھی لکھ دیا کہ خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے اور بچے پیدا کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد تو جیسے عبداللہ کے ہاتھ میں مشغلہ آ گیا، وہ جگہ جگہ جاتا اور سب سے پوچھتا کامیابی کیا ہے؟ میں ایسا کیا کروں کہ آپ سب لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ میں کامیاب ہوں؟ محلے والے، مسجد والے، چودھری صاحب، اساتذہ جنہوں نے مارا تھا، پیر صاحب، الغرض ہر وہ بندہ جس سے عبداللہ بات کر سکتا، اس سے وہ یہی ایک سوال پوچھتا رہا۔ پیر صاحب نے کہا، جس دن تو یہاں گاڑی میں بیٹھ کر آئے گا میں سمجھوں گا تو کامیاب ہے۔ کسی نے راڈو کی گھڑی بتائی تو کسی نے کوئی گاڑی، کسی نے ملک کی مشہور یونیورسٹی میں جانے کا نام لیا تو کسی نے کتاب لکھنے کو کامیابی ٹھہرایا، کسی نے امریکہ اور کینیڈا میں جانے کو کامیابی کہا تو کسی نے MIT سے پڑھنے کو، کسی نے ناسا میں کام کو کامیابی بتایا تو کسی نے کوئی بڑی اسکالرشپ کا نام لیا، کسی نے سعودی عرب کا نام لیا تو کسی نے جزیرہ ہوائی کا۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ عبداللہ کے پاس کوئی لگ بھگ 200 کے قریب وضاحتیں جمع ہو گئیں۔ اسے ایک لفظ کامیابی کی جسے آس پاس کے لوگ اور ہمارا معاشرہ کامیابی گردانتا ہے۔ عبداللہ نے آج رات اللہ کو پھر خط لکھا، پیارے اللہ سائیں، اللہ سعید تو جانتا ہے کہ کیا ہوا، کس نے کب کب مارا، کیوں مارا، کس لیے مارا، تو ہے، میں ہوں میرے مالک، میں نے تو کہا تھا مجھے اپنی قدرت کا مظہر بنا دے۔
یہ کیا کیا تو نے کہ عذاب کو بھی شرم آئے میرے مالک؟ یہ اگر میرے گناہوں کی سزا ہے تو معاف کر دے۔ سخی کی شان ہوتی ہے وہ پکڑے تو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اگر تو آزمائش ہے تو یا الہی مجھے کب دعویٰ ہے طاقت کا؟ میں تو ایک غریب، کمزور اور مفلوق الحال شخص ہوں۔ کچھ اگر ہے عمر بھر کے سرمائے میں تو تجھ پر یقین، تیری محبت، تیرا نام۔ تو اگر چاہے تو ذلیل کروا دے، چاہے تو عزت دے دے، میں شکایت نہیں کروں گا، مگر التجا ہے۔ دو جہاں کل کائنات کے سرکار میری سن، مجھے عزت دے دے۔ تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ تو کمتر چیزوں میں سے عزت دے دے، حقیر کو تاج پہنا دے اور لوگ اسے بادشاہ سمجھتے ہوئے تالیاں بجائیں۔ یا الہی، اب زندگی کا مقصد 198 چیزیں ہیں جو دنیا والوں نے لسٹ میں لکھوائی ہیں۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہی ترجیحات ہیں، ٹو ڈو لسٹ یہی ہے۔ بظاہر یہ سب ناممکنات میں سے ہیں۔ 1000 روپے ماہانہ سے لاکھ روپے ماہانہ پر جمپ، پیدل سے گاڑی، اور ایسے شخص کا امریکہ جانا جسے آج تک ٹرین میں بیٹھنا نصیب نہ ہوا ہو۔ ایک دیوانے کی بھیڑ ہی تو ہے، کون مانے گا یہ لسٹ، یا ان میں سے 10% بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ اے میرے مالک، اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو سانسیں بھی ادار لگتی ہیں، تجھ پہ نظر کرتا ہوں تو یہ لسٹ ہیچ نظر آتی ہے۔ تو کروا دے پوری اپنی شان سے، بلا وجہ کروا دے۔ تو بول دے کن فیکون، ہو جاوے گا۔ تو دینے والا بن، میں لینے کو بے تاب بیٹھا ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیرا نام لے کے شرط لگانے جا رہا ہوں دنیا سے، دیکھ رسوا نہ کریو، یہ بے نام تیرے نام پہ اتراتا ہے، لاج رکھ لے۔ اگر تو نے لسٹ پوری کروا دی اور مجھے سکسیسفل بنا دیا تو میرا وعدہ ہے، جو تو کہے گا میں وہ کروں گا اور اس کے خلاف کچھ بھی نہ کروں گا۔ میرا وعدہ ہے میرے مولا، یہ عبداللہ کا وعدہ ہے اپنے اللہ سے۔ میرے اللہ، میں یہ لسٹ اس خط کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں۔ تو وفا کیجیو میرے رب، بس تجھ سے ہی وفا کی امید ہے۔ آمین ثم آمین۔ کچھ ہی روز بعد نتیجے کا اعلان ہوا۔ عبداللہ کی یونیورسٹی میں 2nd پوزیشن آئی۔ اس نے یہ جاننے کی زحمت ہی نہ کی کہ فرسٹ کون، کیوں، کر اور کیسے آیا۔ ابا سے 300 روپے لیے اور شہر روانہ ہو گیا۔ اب ماسٹرز میں داخلہ بھی لینا تھا اور جاب بھی ڈھونڈنی تھی اور رہنے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ 300 میں سے 60 روپے کرائے میں چلے گئے تھے۔ جس یونیورسٹی نے بی فارمیسی میں داخلہ نہیں دیا تھا وہاں جانے کا من نہیں ہوا۔ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی فیس اتنی زیادہ کہ داخلے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ ایسے میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کا اشتہار نظر آیا جسے کمپیوٹر لیب میں اسسٹنٹ درکار تھا۔ پیسے بچانے کی غرض سے کوئی 4 میل پیدل چل کے پہنچا تو حلیہ بہت خراب تھا۔ پاؤں میں گرد آلود چپل، شلوار قمیض اور سادگی۔ پرائیویٹ یونیورسٹی کے انفارمیشن ڈیسک پہ بیٹھی خاتون نے ایسے بات کی جیسے وہ کوئی فقیر ہو۔ میم، داخلہ فارم دیں دے، MSc میں ایڈمیشن کا 1000 روپے کا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں؟ جی نہیں۔ تو بیٹا فارم خریدنے کے پیسے تو ہیں نہیں، تو فیس کہاں سے دو گے؟ پتہ نہیں۔ اچھا، آپ کے پاس لیب اسسٹنٹ کی جاب آئی ہے؟ ہاں، مگر تمہاری جاب کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ وہ تو میں سفر سے آ رہا ہوں نا، میں ٹھیک کر لوں گا۔ اچھا بیٹھو، ابھی لیب انچارج آتے ہیں تو میں بات کراتی ہوں تمہاری۔ آپ کے پاس واش روم ہے؟ عبداللہ نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ تو میم نے اسٹاف واش روم کی طرف اشارہ کر دیا اور عبداللہ جٹ گھس گیا اور انٹرویو سے پہلے ہاتھ منہ دھوئے۔ واش روم میں بھی وہ دعا ہی مانگ رہا تھا، یا اللہ ان جلادوں کے دل میں رحم ڈال، جاب دلا دے، تو بعد میں پڑھائی کی بھی کوئی صورت نکلے تو رحم کر میرے اللہ۔
وعدہ یاد ہے نا؟ مجھے بھی یاد ہے۔ عبداللہ اپنی دھن میں مگن مانگے جا رہا تھا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب کون ساتھ والے واش روم میں آیا اور چلا بھی گیا۔ عبداللہ باہر نکلا تو وہ میم صاحب گرم ہو گئیں۔ تمہارے باپ کا گھر ہے؟ جا کر بیٹھ ہی گئے تھے۔ رفیع صاحب آئے تھے، انہوں نے تمہیں دیکھ لیا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ وہ یونیورسٹی کے ریکٹر ہیں اور غصے کے بہت تیز ہیں، دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ عبداللہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے ابھی مین گیٹ سے باہر قدم ہی رکھا تھا کہ سیکیورٹی گارڈ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ عبداللہ کے ہاتھ اور پاؤں منجمد ہو گئے، صرف دل سے اتنا نکل سکا، اللہ اب نہ پٹوائیو۔ چلو تم کو بڑے صاحب نے بلایا ہے۔ کس کو؟ تمہیں، لڑکے اور کسے؟ اور یہ کہہ کر گارڈ تقریباً عبداللہ کو پکڑ کر ریئیکٹر آفس میں لے گیا۔ سامنے کوئی 50 برس کے انتہائی حلیم پرسنالٹی والے صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر دیکھا اور کہا، بچے کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ اتنا پریشان ہوا کہ اس کے منہ سے ریئیکٹر کا نام نکل گیا۔ رفیع، جی رفیع، اور میرا مطلب ہے عبداللہ۔ آج زندگی میں پہلی بار عبداللہ کو کسی نے آپ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، چائے پیو گے؟ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ مگر ریئیکٹر صاحب نے چائے اور بسکٹ لانے کا کہہ دیا۔ جب تک عبداللہ چائے اور اس میں بسکٹ وہ کر کھاتا رہا، وہ چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ جب عبداللہ فارغ ہوا تو کہنے لگے، کیوں آئے ہو آج یونیورسٹی میں؟ اور عبداللہ نے ایک سانس میں جاب اور پڑھائی دونوں کی کتھا سنا دی۔ کام تو ہم تمہیں دے دیں گے، مگر کیا کر بھی لوگے؟ عبداللہ نے اپنی تعلیمی اسناد سامنے رکھ دی اور کہا، سر کمپیوٹر پروگرامنگ جیسے مجھے آتی ہے شاید ہی دنیا میں کسی کو آتی ہو۔ ٹھیک ہے، کل سے کام پر آ جاؤ۔ صبح 9 سے 4 بجے تک کام اور شام 4:30 بجے سے 8 بجے تک شام کی کلاسوں میں ماسٹرز کر لو۔ فیس میں نے معاف کر دی ہے۔ تنخواہ 6000 روپے مہینہ بولو، منظور ہے؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ نہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ جی میں حاضر ہو جاؤں گا، ابھی اجازت۔ اچھا سنو، رہتے کہاں ہو؟ جی ابا کے دوست ہیں فلاں جگہ پر، ان کے پاس کچھ دن گزاروں گا۔ وہ جگہ تو یہاں سے کوئی 60 میل دور ہے۔ تم لائبریری میں سو سکتے ہو؟ جی بالکل، میں جھاڑو لگا کے صاف بھی کر دیا کروں گا۔ نہیں، جھاڑو لگانے والے بہت ہیں۔ ٹھیک ہے، کل آؤ، پھر کچھ سوچتے ہیں۔ عبداللہ پھولا نہیں سما رہا تھا۔ شہر میں پہلا دن، جاب اور پڑھائی اور رہائش سب مل گئے۔ آج اسے ربی انی والی دعا کا ادراک ہوا۔ پوری رات مسجد میں بیٹھا اپنے اللہ سائیں کا شکر ادا کرتا رہا۔